کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب سے اس وقت یہودی یسوع پر کڑکڑانے لگے، کیونکہ اس نے کہا تھا جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے، اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے، اور جو بھی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 19واں اتوار ہے، اور ہمارا مرکزی جو موضوع ہے زندگی کی روٹی یا یسوع بطور زندگی کی روٹی، وہی موضوع اور عنوان، اس پر دھیان و گیان جاری ہے۔ زندگی کی روٹی کے عنوان پر مبنی 5 اتواروں کی سیریز ہے، جس طرح میں نے پہلے اتوار آپ کو بتایا۔ ان 5 اتواروں کی سیریز میں آج تیسرا اتوار ہے، اور ہم مسلسل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے چھٹے باب سے سن رہے ہیں۔ اس کا مطالعہ جو ہے وہ جاری ہے، اور سیکھنے اور گیان و گیان کا عمل بھی جاری ہے۔ تو ہمارا بنیادی جو عنوان ہے مسلسل 3 اتوار سے، وہ زندگی کی روٹی ہے، اور آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ تو آئیں آج خدا کے پاک کلام سے آج کی تلاوتوں کے مطابق سیکھیں، خدا کی مرضی کو جانیں، اور زندگی کے کلام اور زندگی کی روٹی سے شیر ہوں۔ خداوند سے دعا مانگے کہ خداوند ہمیں برکت دے، تاکہ ہم کلام جو زندگی کا پیغام ہے اور زندگی کی روٹی جو یسوع نے عطا کرتا ہے اس سے ہمیشہ سیر ہوتے رہیں، زندگی پائیں، قوت پائیں، اور ہمیشہ زندہ رہیں۔ خداوند ہم سب کے لیے فکر مند ہے۔ بار بار
دلاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا فکر مند ہے اور وہ ہمیں کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تو آئے آج کی تلاوتوں پر بخصوص پاک انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے میں نے بنیادی طور پر 4 نکات جو ہیں ان کو چنا ہے، یا 4 بنیادی چیزیں آج کی پاک انجیل سے میں نے دیکھی ہیں۔ تو آئے ہم سب مل کر ان پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے 4 نکات جو ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا نکتہ ہے یسوع اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، یونیک کلیمز، منفرد دعویٰ۔ اور وہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ جس میں وہ اپنا آپ لوگوں پر عیاں یا ریویل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا نکتہ ہوگا کہ مسیح خداوند اپنے بارے میں جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا ہے، یونیک کلیمز۔ دوسرا ہمارا نکتہ ہوگا یسوع کے دعووں کو یہودی جو ہے وہ رد بھی کرتے ہیں اور چیلنج بھی کرتے ہیں۔ جو وہ کہتا ہے، جو وہ بتاتا ہے، لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں۔ تیسرا ہمارا نکتہ ہوگا کہ ہجوم جو ہے وہ شکایت کرتا ہے، کمپلین کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا چوتھا نکتہ ہوگا کہ یسوع ان کا کیا جواب دیتا ہے، the response۔ اور اس کے بعد پیغام کا آخر ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آج کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ تو آج بنیادی طور پر کتنے نکات ہیں؟ 4 ہیں۔ پہلا کہ یسوع جو اپنے بارے میں کلیم کرتا ہے، یہودی یسوع کے دعوے کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں۔ تیسرا لوگ جو ہے شکایت کرتے ہیں، اور چوتھا جو ہے یسوع نے کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا نکتہ جو ہے یونیک کلیم، یسوع اپنے بارے میں کیا کہتا ہے یا کیا چیزیں ظاہر کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سیلف ریولیشن کی بات ہے کہ وہ اپنا آپ، اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اپنی شناخت جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا کام یا مقصد کیا ہے، اور خدا لوگوں کو کتنا یسوع کے ذریعے سے پیار کرتا ہے۔ تو آج کی پاک انجیل میں تقریباً 5 کلیمز ہیں جو یسوع اپنے بارے میں کرتا ہے۔ بیسیکلی ہی از ریویلنگ ہمسیلف کہ میں کون ہوں۔ تو آج کی پاک انجیل میں جو سب سے پہلی بات ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ میں آسمانی روٹی ہوں، میں آسمان سے اتری روٹی ہوں۔ جس طرح کہ ہم نے آج کی بنیادی آیت میں بھی دیکھا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو کہاں سے اتری ہے؟ آسمان سے۔ تو پہلا کلیم کیا ہے کہ ہی از بریڈ فرام ہیون، آسمانی روٹی ہے یسوع۔ دوسرا کلیم یسوع یا اپنے بارے میں کیا یسوع بتاتا ہے وہ یہ ہے بریڈ آف لائف، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تیسرا خدا یسوع کہتے ہیں کہ جو یہ روٹی کھائے گا وہ زندہ رہے گا، اور میں یوم آخر میں اسے کیا کروں گا؟ دوبارہ زندہ کروں گا۔ چوتھا، باپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ چوتھا اور سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع یہ فرماتے ہیں کہ جو روٹی میں دوں گا وہ میرا کیا ہے جی؟ گوشت ہے، جو یہودیوں کے لیے بات سمجھنا بہت مشکل تھا۔ تو یہ خدا اپنے بارے میں کلیم کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، یا ببلیکل لینگویج میں ہی ریویلز ہمسیلف، اپنے بارے میں خداوند بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ آسمان سے زندہ روٹی اتری ہے جو زندگی بخش ہے۔ المقصد یسوع یہ کہتا ہے کہ وہ آسمانی روٹی ہے جو دنیا کو زندگی اور نجات بخشے گی، اور اس لیے ضرور ہے
زندگی حاصل کرے گا۔ تو ہمارا پہلا نقطہ، یسوع کلیم کیا کرتا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، اور یہ زندگی کی روٹی آسمان سے اتری ہے، اور جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اب جب لوگ یسوع کے ان کلیمز کو سنتے ہیں یا اس کے سیلف ریولیشن کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے کہ وہ یسوع کے کلیمز کو رد کرتے ہیں یا چیلنج کرتے ہیں۔ اور وہ چیلنج کس انداز سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں آسمانی روٹی ہوں، یہ کہتا ہے کہ جو اس روٹی کو کھائے گا ہمیشہ تک زندہ رہے گا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اور وجہ کیا وہ بیان کرتے ہیں؟ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں؟ یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ کیا ہم اس کے ماں باپ کو نہیں جانتے؟ ہم تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کیا کام کرتا ہے، پیشہ اس کا کیا ہے، یہ کہاں رہتا ہے۔ یہ ناصرت میں رہنے والا یسوع کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ آسمانی روٹی ہے یا زندہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے؟ Therefore we don't believe، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، یہ کہاں رہتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ بات ماننا ناممکن معلوم ہوتا ہے، ناقابل یقین ہے ان کے لیے بات، یا سمجھ سے بالا ہے۔ بالخصوص جب یسوع یہ کہتے ہیں کہ جو روٹی میں دوں گا، جو جہان کی زندگی کی روٹی میں دوں گا، وہ میرا گوشت ہے۔ اب یہودیوں کے لیے یہ ساری باتیں تسلیم کرنا، جاننا، ایمان لانا، یقین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ناقابل یقین اور سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ یسوع کے ان کلیمز کو رد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں آسمان سے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ تو ناصرت سے ہے، تو کہتا ہے کہ میرا باپ آسمانی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تیرا باپ ناصرت میں رہنے والا یوسف بڑھئی ہے اور تیری ماں مریم ہے۔ تو کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں آسمان سے اترا؟ Therefore it's impossible۔ یقین کرنا ناقابل یقین ہے، یہ بات ناقابل یقین ہے، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے باپ کو جانتے ہیں، تیری ماں کو جانتے ہیں، تیرے رہنے والی جگہ کو جانتے ہیں۔ Therefore you cannot say کہ you have come down from heaven، تو یہاں کا ہے۔ اس لیے وہ یسوع کی ساری باتوں، اس کی ساری تعلیم اور اس کے ریولیشن کو رد کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی کبھی اتنا بدقسمت ہو جاتا ہے، خداوند خود ان سے ہم کلام ہے، خداوند ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کئی دفعہ خدا کے بارے میں جاننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خدا خود روٹی کی صورت میں بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، اور لوگ پھر بھی یسوع کی باتوں کو سمجھ نہ پائیں، بلکہ اس کے برعکس وہ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں، کڑکڑاتے ہیں۔ لوگ یسوع پر کڑکڑاتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے۔ کیسے؟ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا، خدا نے انہیں سب کچھ عطا کیا، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا، خدا نے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے بچایا، خدا نے ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی، ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود لوگ خداوند پر، خداوند کے بندے موسیٰ پر کڑکڑاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی، ہمیں روٹی دے۔
کی ہڈیاں جو ہے وہ یاد آتی ہیں، وہ ہمیں گوشت کی جو ہڈیاں وہ عطا کر. لوگ خدا کی پروردگاری، خدا کی محبت اور شفقت کو ایٹ ونس بھول جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے، بھول گئے کہ یہ وہی یسوع ہے جو شفا دیتا ہے. وہ بھول گئے کہ یہ وہی یسوع ہے جو زندگی دیتا ہے. بھول گئے کہ یہ وہی یسوع ہے جو اندھوں کو بھلائی عطا کرتا ہے. بھول گئے کہ یہ وہی یسوع ہے جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے. وہ بھول گئے کہ یہ وہی یسوع ہے جس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا. شکایت کن کی طرح؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح. ان کا شکایت کرنا در حقیقت ان کی بے اعتقادی کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ بے اعتقاد ہیں، یقین نہیں رکھتے. سب کچھ ایکسپیرینس کرنے کے باوجود ان کے دل سخت ہیں. وہ خدا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. لیکن کیا، جس طرح میں نے لاسٹ سنڈے کہا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہماری بے وفائی یا انسان کی شکایت کرنے کے باوجود بھی کیا خدا کبھی اپنی پروردگاری کرنا ترک کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو پھر بھی سنبھالتا ہے، ان کو اپنے پاس بلاتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی اصلاح کرے اور انہیں راہ راست پر لائے. اینڈ سیم ہیپن ہیئر. لوگ شکایت کرتے ہیں، لوگ یسوع کی بات کا یقین نہیں کرتے، اور یسوع کیا کرتا ہے؟ اپنا مشن، اپنی تعلیم اور ان کی اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا چوتھا نقطہ ہے کہ یسوع انہیں کیا جواب دیتے ہیں. رسپانس کیا ہے؟ یسوع سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں یوسف کا بیٹا بڑھئی ہوں. تم یہ نہ دیکھو کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں. یہ مت خیال کرو کہ میں ناصرت کا ہوں، بلکہ جو میں کہتا ہوں اس پر یقین کرو. میرے اس باپ کو جو پالنے والا ہے، جو یوسف ہے، اس کو نہ دیکھو، بلکہ میرے آسمانی باپ کو دیکھو جو زندگی عطا کرتا ہے، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. لک ایٹ ہم. میرے باپ کی طرف دیکھو جو زندگی دیتا ہے، اور سب سے بڑا باپ کا تحفہ بیٹے کو دنیا میں بھیجنا اور اسے انسانی انجات کے لیے قربان کرنا. لک ایٹ ہم. آسمانی باپ کو دیکھو، آسمانی روٹی کو کھاؤ، باپ کے بھیجے ہوئے پر ایمان لو، اپنی روحانی آنکھوں کو کھولو تو تمہیں سب نظر آئے گا، اور ایمان کے ساتھ اس روٹی کو کھاؤ تو تم زندگی پاؤ گے. مسیح میں میرے عزیزو، یسوع کا جواب لوگوں کی بے اعتقادی کے باوجود یہ ہے، وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ جو ایمان لائے گا، جو یہ روٹی جو آسمانی ہے کھائے گا، وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. اور آسمانی روٹی کھانے والا اپنی زندگی کا انعام پائے گا، کیونکہ زندگی کی روٹی دنیا کو، ہر انسان کو زندگی بخشتی ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم آج آخری آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں، جب یسوع یہ فرماتے ہیں کہ جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے. دیکھیں، یہودی پہلے ہی یسوع کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے، اور جب یسوع یہ کہتے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں یا وہ زندہ روٹی ہوں جو میرا گوشت ہے،
تو یہودیوں کے لیے یہ بات سمجھنا اور بھی مشکل ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور سے اور دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو روٹی میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ What does it mean؟ اس کا مطلب دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے دو انگلش میں چھوٹے چھوٹے سینٹینس لکھے ہیں۔ لکھا ہے The food is the body of Christ۔ جو روٹی ہے یا یہ غذا ہے، یہ یسوع کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ The food is the body of Christ and the body of Christ is food and this food is for eternal life۔ یہ جو غذا ہے، یہ جو روٹی ہے، یسوع کا بدن ہے، اور یسوع کا بدن زندگی کی روٹی ہے، اور یہ زندگی کی روٹی ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے۔ در حقیقت یسوع انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ اس زندگی کی روٹی کو کھاؤ اور ہمیشہ تک زندہ رہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ روٹی جو یسوع ہمیں مہیا کرتا ہے، یعنی اپنا آپ جو ہمیں دیتا ہے، یہ روٹی کثرت سے دستیاب ہے۔ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی اس روٹی کی طلب کرتا ہو اور اسے میسر نہ ہو۔ یہ دسترخوان ہمیشہ خداوند کے پاک بدن اور خون سے بھرا پڑا ہے۔ یہ روٹی اس دسترخوان پر ہمیشہ دستیاب ہے اور سب کے لیے ہے، اور اٹ از فری۔ آپ کو پتا ہے روٹی کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ عام روٹی جو ہمارے بدنوں کے لیے قوت کا نشان ہے، اس کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ جو زندگی کی روٹی ہے جو یسوع مہیا کرتا ہے، یہ سب کے لیے دستیاب ہے۔ ہر کوئی آئے، کھائے اور زندہ رہے، اور یہ انعام کے طور پر ہمیں مفت عطا ہوئی۔ اب تھوڑا سا نقطہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ یہ زندہ روٹی ہے، اور یہ زندہ روٹی یسوع خود ہے، اور یہ زندہ روٹی سب کے لیے دستیاب ہے، مفت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، کئی دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ روٹی تو ہمیں مل رہی ہے، یہ مفت میں وافر مقدار میں دستیاب ہے ہر ایک انسان کے لیے جو اس کی تمنا رکھتا ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ The cost of this bread، اس زندگی کی روٹی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس روٹی کو کھانے کے لیے یا اس کی کاسٹ جو ہے، قیمت جو ہے، وہ کسے ادا کرنا پڑی؟ در حقیقت یسوع اپنی زندگی کی قربانی کے ذریعے سے اس روٹی کی قیمت ادا کرتا ہے۔ That is his death, that is his suffering, that is his dying on the cross۔ یعنی روٹی کی قیمت کس نے ادا کی؟ یسوع نے خود۔ تو در حقیقت یسوع خود اس کی قیمت جو ہے وہ چکاتا یا ادا کرتا ہے اپنی جان قربان کر کے۔ بابا اعظم بینڈکٹ لکھتے ہیں کہ زندہ روٹی کے لیے یسوع نے اپنی جان کی قیمت ادا کی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ روٹی مفت ہے، کثرت سے دستیاب ہے، لیکن زندہ روٹی کے لیے یسوع اپنی جان کی قیمت ادا کرتا ہے۔ اب ڈفرنس اس میں کیا ہے؟ جو روٹی آسمان سے اتری وہ فرق ہے، جو روٹی اباؤ اجداد نے کھائی وہ فرق ہے، اور یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے۔ جو روٹی یسوع کو پیش کی گئی جب وہ 5000 کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ لکھا ہے جو کی روٹی ہے۔ اب دیکھیں دھیان سے، جو
کھاتے ہیں جو ہمیں دستیاب ہوئی پہلے، یہ گندم کی ہے یا جو کی ہے؟ No, the wheat has changed. اب وہ گندم نہیں رہی، یہ روٹی گندم کی یا جو کی نہیں۔ یسوع یہ کہتا ہے کہ اب یہ روٹی میرے گوشت کی بنی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ خود اس روٹی میں موجود ہے۔ تو بڑا ڈفرنس ہے، یہ گندم کی روٹی نہیں اب رہی۔ The wheat has changed and what has changed؟ اب گندم نہیں، جو نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یسوع خود، اس کا گوشت جو ہے وہ اب اس روٹی کا حصہ ہے، یا اس کے گوشت میں یہ روٹی جو ہے وہ بنی ہے۔ تمثیل میں میرے عزیزو، جب آج ہم یسوع کی اس تعلیم کے بارے میں، زندگی کی روٹی کی بابت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، گیان کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تو چند ایک باتیں آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہودیوں کا یا اس ہجوم کا جو یسوع کے ساتھ ساتھ تھے، ان کا رویہ کیا ہے؟ انہوں نے آسمانی خوراک، روٹی، تعلیم اور زندگی کی باتوں کو رد کیا۔ اور اگلے اتواروں میں ہم دیکھیں گے کہ کئی لوگ ہیں یسوع کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سخت دلیل ہے۔ یہ لوگ آسمانی روٹی کو، آسمان سے اترنے والے کلمہ متجسد کو، اس کی تعلیم کو، زندگی کے انعام کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے کڑکڑائے، شکایت کی اور ٹھکرا دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں۔ بائبل میں بے شمار ایسی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں جب خدا کے لوگوں نے خدا کی مرضی کو اور اس کی دی ہوئی روٹی اور پانی کو صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا، بھروسے اور ایمان کے ساتھ کھایا، قوت اور طاقت پائی۔ اور یہ مثال ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں سنی ہے کہ خدا کا بندہ الیاس نبی دعا کرتا ہے کہ خدا میرے لیے بس، اب میں مرنا چاہتا ہوں، اب مجھے جینے کی کوئی امید یا اب مجھے جینے کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا۔ لکھا ہے وہ یہ بلند آواز سے کہتا ہے کہ میرے لیے بس ہے اے خداوند، اب مجھے اس دنیا سے رخصت کر۔ لیکن جب وہ مایوس ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کا خاتمہ چاہتا ہے، جب وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جب وہ مایوس ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جب خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ اٹھ، اس روٹی میں سے کھا اور تو کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ اسے خداوند کا فرشتہ چھو کر کہتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اٹھ اور کھا، اٹھ اور کھا، کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے، تجھے آگے جانا ہے۔ اور خدا کا بندہ الیاس نبی بھروسہ کرتا ہے، وہ روٹی ایک جسے سونپی عطا کی گئی، اسے صبر و شکر کے ساتھ کھاتا ہے، اس پانی کو پیتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ ہوریب پر چلتا رہا۔ یہ ہے روٹی کی طاقت جو خدا بخشتا ہے، کہ وہ شخص ایک ہی روٹی کھا کر، تھوڑا سا پانی پی کر 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ پر چلتا رہا۔ نا امید شخص پرامید ہو جاتا ہے، مایوس شخص جو ہے اسے زندگی کی جھلک نظر آتی ہے، جو مرنا چاہتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اثر کیا ہے؟ کیونکہ اس نے خداوند کی بات کو مانا، بھروسہ کیا، یقین کیا، اور یقین کے ساتھ اس روٹی کو کھایا۔ یہودیوں نے اس روٹی کو ترک کیا، ٹھکرا دیا، خدا کے بندے نے اس روٹی کو قبول کیا۔ اسی میں میرے عزیزو، ہم ایماندار، ہمارا سفر بھی
جاری ہے، زمین سے آسمانی وطن تک ہمیں چلنا ہے۔ اور کئی دفعہ الیاس نبی کی طرح ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی میں تھکے اور ہارے، بکھرے یا ٹوٹے ہوئے انسان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آتا، مشکلات میں دوچار ہو کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اے خداوند میرے لیے بس، I cannot do any more، میرے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے، میں اب جینا نہیں چاہتا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے، انسان جب بکھر جاتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے تو خداوند کی پروردگاری ختم نہیں ہوتی۔ خداوند اپنے بندوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے آ کر ہمیں ہلاتا ہے، چھوتا ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ نہ جاگے تو الیاس نبی کی طرح دوسری دفعہ ہمیں ہلاتا ہے اور کہتا ہے اٹھ، کھا اور آگے چل، کیونکہ تیری منزل بہت دور ہے، تجھے آگے جانا ہے۔ اور ہمیں انسانوں کو خداوند کی محبت اور فکر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ الیاس نبی کی طرح وہ ہمیں آگ کا فرشتے کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہلاتا ہے، اٹھ اور کھا اور آگے چل، اٹھ اور کھا، کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خدا کے برگزیدوں پر اتنے مشکل وقت آ جاتے ہیں تو ہم کمزور انسانوں پر تو اور بھی زیادہ آتے ہوں گے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان مشکلات میں خدا کی پروردگاری، محبت اور فکر پر زیادہ یقین کرے۔ اور جب ہمیں چھوتا اور ہلاتا ہے کہ اٹھ اور کھا، تو ہم بھروسہ رکھ کر اس روٹی، اس دسترخوان سے کھائے اور اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اس سفر میں، یعنی زندگی کے سفر میں، کبھی کبھی ہم مان پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کام کر کے، مشکلات کی وجہ سے، کئی دفعہ بیماری کی وجہ سے، یا زندگی میں یا گھریلو کئی دفعہ پریشانیوں کی وجہ سے مان پر جانا کوئی بڑی بات نہیں، مایوس ہونا یہ گناہ ہے، لیکن خداوند ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح اس نے الیاس کو کہا کہ اٹھ اور کھا، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں یہ وقت آئے تو خداوند آپ کو اپنے بندوں اور کلام کے ذریعے سے یہی دعوت دیتا ہے کہ اٹھ اور کھا اور زندہ رہ، کیونکہ تجھے آگے جانا ضرور ہے، کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے، ہمیں چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے؟ آسمانی بادشاہ تک، اپنے اصل وطن تک جو آسمان پر ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، خداوند پر بھروسہ رکھیں، اس روٹی سے کھائیں، طاقت پائیں، قوت حاصل کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ خدا کتنا فراخ دل اور کتنا ہمیں پیار کرتا ہے، اس کی فراخ دلی کی انتہا ہے۔ کبھی وہ اپنے کلام سے ہمیں سیر کرتا ہے تو کبھی اپنے بدن سے ہمیں کھانا کھلا کر زندگی دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ صرف اس کی آواز کو سننا ہے، اٹھ اور کھا۔ اور اگر آپ میں سے آج کوئی ایسا شخص یہاں موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ زندگی مشکل ہے یا وہ کسی بھی وجہ سے پریشان، ٹوٹا اور بکھرا ہوا ہے، خداوند کا کلام آج ہم سب کو، ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اٹھ اور کھا، کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے۔ آئے، جب بھی پاک باس کی قربانی ہو،
جب بھی یسوع کے پاک بدن اور خون کی ضیافت ہو، اٹھیں لیکن ایمان کے ساتھ، کھائیں یقین کے ساتھ، کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے۔ گھبرائیں نہ، کبھی بھی مایوس نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا وعدہ یہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح خدا کی